الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود 70 گناہوں کے برابر ہے، جن میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی نماز سے نکاح کرے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہمارے معاشرے میں سود اس طرح عام ہوا ہے کہ اس کو بہت کم لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا، بہت سے مالی لین دین کے اندر سود داخل ہو جاتا ہے، لیکن معاملہ کرنے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں سود سے بچنے کے لیے کیا عملی طریقے اختیار کیے جائیں؟ سود اصل میں یہ باقاعدہ اس کے لیے احکامات ہیں، اور واضح احکامات ہے کہ کون سی چیز سود ہے، کون سی چیز سود نہیں ہے، اور علماء کرام نے اس پہ اپنے تحقیقات پیش کیے ہیں۔ مال کی محبت کی وجہ سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ تین محبتیں بہت غالب ہیں۔ جاہ کی محبت یعنی مشہور ہونے کی محبت، باہ کی محبت یعنی لذتوں کی محبت، اور مال کی محبت۔ تو جو مال کی محبت ہے، اس مال کو اس امت کا فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اس وجہ سے مال کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان تحقیق نہیں کرتا۔ بہت سارے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت زبردست مثال ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ کسی کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے نا، تو ڈاکٹر حکیم ان کو بتاتے ہیں کہ میٹھا نہ کھاؤ، اور خود بھی عقل مند ہوتا ہے، کیونکہ اکثر شوگر بڑی عمر والوں کو ہوتا ہے، جس وقت ان کی عقل باقاعدہ کامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کو کوئی کوئی میٹھی چیز آ جائے اور کوئی روکے نہیں، تو باتوں باتوں میں کہا جاتے ہیں، ہاں جی، بلکہ اگر کوئی ذرا بر بھی تھوڑے سے اشارہ بھی کر لے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اسی کو دلیل مان کر وہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ میٹھا کھا لیں گے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھے نقصان میرا ہے، دوسرے کا کیا ہے۔ مجھے ایک دفعہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جو ہیڈل ہے وہ کافی ذمہ دار افسر ہوتے ہیں، تو 2 بسکٹیں میرے سامنے کر دی، شاہ صاحب ان کو دم کر لیں، مجھے شوگر ہے۔ میں نے کہا کل مجھ سے اپنے لیے زہر دم کروا دیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیا یہ میٹھے بسکٹ آپ کے لیے زہر نہیں ہے؟ کہتے ہے۔ تو میں نے کہا بسکٹ ہی مجھ سے کیوں دم کرواتے ہو؟ پانی دم کروا دو، نمک دم کروا دو، اگر بلڈ پریشر نہیں ہے۔ یہ خواہ بسکٹ ہی آپ نے مجھ سے دم کروانے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنے لیے زہر دم کروا دو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چونکہ اس کو بسکٹ کھانے کا شوق تو تھا، تو اپنے لیے کوئی مقدس بہانہ بنانا چاہتے تھے کہ چلو دم کر لیا شاہ صاحب نے تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرے۔ آج اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینا چاہتا تھا، یہی بات ہے۔ اب یہ مال کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اس کو، ابھی قرآن پاک کی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے، ہاں جی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے مال کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر چشم پوشی پہ آ جاتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی بتا بھی دے تو لائٹ لیتا ہے، اس پہ زیادہ غور نہیں کرتا، بس آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ذرا
گہرائی کے اندر غور کر لے تو پتہ چل سکتا ہے، پتہ چل سکتا ہے کہ ایسے نہیں کہ پتہ نہیں چل سکتا۔ اب ذرا اس حدیث شریف کو اگر ساتھ ملا دیا جائے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اور پھر یہ کیا جائے کہ آخر میں لوگوں تک سود کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بہت کثرت کے ساتھ اس میں مبتلا ہو جائیں گے مال کی محبت کی وجہ سے، اور ایسے نظام بنا لیں گے کہ اس نظام سے نکلنا پھر مشکل ہو جائے گا، ایسے نظام سے پھر مشکل ہو جائے گا۔ اب اس میں علماء کرام کی جو تحقیق ہے، جو بچنا چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے؟ مخرج تحقیق تو ہوگی نا، کوئی طریقہ تو ہوگا نا، آپ نے کہا تھا طریقہ کیا ہے کوئی طریقہ تو ہوگا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جو چیز انفرادی اصلاح کی ہو سکتی ہے اس میں تو انفرادی اصلاح کرے، لازم ہے، ہر ایک شخص پر لازم ہے اپنی انفرادی اصلاح۔ انفرادی اصلاح دو قسم کا، ایک انفرادی اصلاح یعنی مال کی محبت کا علاج ضروری ہے، انفرادی اصلاح، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز میں روک سکتا ہوں، مثال کے طور پر مجھے بینک سے وہ پیسے مل رہے ہیں سودی، اکاؤنٹ ایسا ہے، اب اگر بینک کا اکاؤنٹ میں غیر سودی بنا سکتا ہوں تو مجھے غیر سودی اکاؤنٹ بنانا چاہیے، یہ میں کر سکتا ہوں تو ظاہر مطلب میرے لیے آپشن موجود ہے تو میں وہی کروں۔ لیکن اگر اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو اور پیسے اس طرح آ رہے ہوں تو جو سودی پیسے ہیں، مطلب یعنی جس کو ہم سود کہہ سکتے ہیں یا اس پر سود کا گمان ہو سکتا ہے، اس کو میں کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دوں تو میرا مال اس سے پاک ہو گیا، کیونکہ نظام کو میں نہیں تبدیل کر سکتا، نظام تو دوسرے لوگ کے ہاتھوں میں۔ ہاں البتہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہم پر لازم ہوگا، تاکہ ہم لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال لیں، اور یہ پھر ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ ہم اس چیز کو نہیں چاہتے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، مطلب کہ مطلب انفرادی اصلاح جس میں، تو انفرادی اصلاح میں دو باتیں ہیں، ایک بات کہ علم حاصل کر لے، فرض عین درجے کے علم میں یہ بھی ہے، سب معاملات کا جو علم ہے وہ لازم ہے، وہ انسان کو اتنے درجے میں حاصل کرنا چاہیے کہ سود کو جان سکے، جوئے کو جان سکے، بے حفاظت کو جان سکے، مطلب ان تمام چیزوں کو جان سکے تاکہ خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ فرض عین درجے کا علم جو ہے یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ 2-2.5 مہینے میں حاصل ہو سکتا ہے، تو 2.5 مہینے سے آپ کی پوری زندگی اگر بچ سکتی ہے تو کیوں نہیں 2-2.5 مہینے کی محنت کرنا چاہیے، ساری محنت کرنا چاہیے۔ تو یہ فرض عین درجے کا علم جو ہے یہ انسان اس کو حاصل کر لے، معاملات کا جو علم ہے اس کو حاصل کر لے تاکہ پتہ چلے کہ کون سی چیز سود ہے کون سی چیز سود نہیں ہے۔ پھر اس میں دو قسم کا سود ہوگا، ایک وہ سود ایسا ہوگا جس سے آپ بچ سکتے ہیں، اس سے تو بچیں، اور ایک سود ایسا ہوگا جس سے نظامی طور پر آپ نہیں بچ سکتے لیکن اس میں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسے مطلب اگر کوئی آپ کو مل گیا ایسی چیز تو آپ اس کو کسی غریب کو دے دیں اور خود اس کو استعمال نہ کرے، تو اس وقت بھی بچنے کے راستے ہیں، لیکن مشکل ضرور ہے، لیکن مشکل وقت میں پھر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مطلب وہ جو عمل انسان عام حالت میں کرتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اس حالت میں کرنے پہ اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرونی ممالک میں جو لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں فسق و فجور کا، کفر کا یعنی مطلب جو ہے نا وہ غلبہ ہوتا ہے، اس وقت جو لوگ بچنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ولی اللہ بنا دیتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ یورپ وغیرہ میں جا رہے ہیں تھا تو جو بچتے ہیں ان کو اللہ پاک، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بالکل یہاں سے کلین شیو چلا جاتا ہے اور وہاں سے ماشاءاللہ متشرع ہو کر آ جاتا ہے، حالانکہ یہاں اگر ہوتا تو یہ شاید اس کو یہ خیال نہ آتا،
لیکن وہاں مقابلے کی صورت بن جاتی ہے. اس وقت جو ہے نا مطلب وہ جو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں. یعنی ففروا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف بھاگو. یعنی جب انسان کا یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انسان ہر طرف پھنس جاتا ہے، اس وقت جو بے تحاشا اللہ کی طرف بھاگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قفل کھولتے رہتے ہیں دروازوں کے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا، قفل کھولتے رہے نا. تو قفل کھولنا اللہ کا کام ہے، لیکن بھاگنا ہمارا کام ہے. مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. تو یہی اگر ہم لوگ سیکھیں تو میرے خیال میں ہدایت جو ہے نا ہر وقت روز روشن کی طرح بالکل موجود ہے. فرق صرف یہ ہے ہم اس کو لینے والے بن جائے، حاصل کرنے والے بن جائے، قبول کرنے والے بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، من شر المستعاذ من نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك. سبحان ربك.